اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ یہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں، حالانکہ یہ کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک اس کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم تو بس آزمائش کے لیے ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ بس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے، فائدہ نہ پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جس نے اس چیز کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اے کاش وہ اس کو سمجھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے جن کے بارے میں بہت سے قصے اور افسانے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد جنات اور انسان کے 2 گروہ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں۔ ملک سلیمان کا مطلب ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا زمانہ۔ سحر و جادوگری اور اس قسم کی سفلی اور شیطانی علوم کا چرچا ہر دور میں کچھ نہ کچھ موجود رہا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو سیکھنے کا رواج بہت بڑھ گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر ذلت اور بزدلی کا دور آیا اور ان کے اندر اخلاق کا بگاڑ آ گیا تو ان کی توجہ جنات، جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگیں۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے بغیر کسی مشقت کے صرف پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جائیں۔ پھر ان چیزوں کو پاکیزہ اور مقدس بنانے کے لیے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑ دیا، اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات دراصل جادو ہیں جن کے ذریعے وہ حیرت انگیز کارنامے دکھاتے ہیں۔ وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ آج بھی جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام استعمال کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقش سلیمانی کے نام سے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام جادو میں استعمال کر کے ان پر آج بھی جادوگر الزام لگاتے ہیں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جادو سیکھنے سکھانے لگے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا تو انہوں نے جادوگری کی ساری کتابیں چھین کر تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ کچھ ایسے تھے جو جادوگروں کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ مثلاً اللہ نے سرکش جنوں کو مسخر کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ان سے سخت محنت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوائیں مسخر تھیں۔ مہینوں کا فاصلہ آپ صبح سے شام میں طے کر لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ ہر جاندار کی بولی آپ کو سکھائی گئی تھی۔ زبردست مملکت کے بادشاہ تھے۔ پھر آپ جیسا بادشاہ دوبارہ کوئی نہ آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو جادوگروں نے یہ کتابیں نکال لیں اور لوگوں کو دکھائیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ان کتابوں کی بدولت وہ جادوگری سے کمالات دکھاتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، کیونکہ اصل جادو وہ ہے جس میں کسی شیطان کو پکارا جائے، یہ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا۔ جو جادو ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ ہاتھ کی صفائی ہے، جادو یا کفر نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی نبی آئے۔ جب لوگ نبیوں کا معجزہ دیکھتے
جادوگروں کی جادوگری دیکھتے تو ان کے ذہن میں الجھنیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور وہ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ بعض اوقات بات اتنی بڑھ جاتی کہ جادوگر اپنے جادو دکھا کر نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، لوگ ان سے متاثر ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو شہر بابل میں اتارا تاکہ لوگوں کو ان کے مکر و فریب سے آگاہ کیا جائے۔ بابل ایک عظیم الشان شہر کا نام ہے جو قدیم زمانے میں دریائے فرات کے دونوں جانب واقع تھا۔ دریائے فرات اس کے درمیان سے گزرتا تھا، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ فرشتوں نے بابل میں اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتانے آئے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھانے نہیں آئے تھے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو کفر کی ترغیب نہیں دیتے۔ قرآن میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتوں ہاروت ماروت کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیج دیا جائے؟ جب لوگ ان کے پاس آتے تو ہاروت ماروت ان کو بتاتے کہ ہم ایک فتنہ یعنی آزمائش ہیں۔ اللہ نے آزمائش کے لیے قرآن میں فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے انسان کا مال اگر اچھے کام کے لیے استعمال ہو تو کامیابی، اور اگر برے کام کے لیے استعمال ہو تو ناکامی ہوتی ہے۔ تو مال فتنہ یعنی آزمائش ہوا۔ اسی طرح اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، یعنی اگر اچھی تربیت کی تو کامیابی اور اگر بری تربیت ہوئی تو ناکامی۔ تو مال اور اولاد بذات خود برا نہیں، بلکہ ان کا استعمال برا ہے۔ اسی طرح ہاروت ماروت نے جو علم سکھایا وہ برا نہ تھا، بلکہ لوگ اسے برے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے علم کی تبلیغ شروع کی اور معاشرے سے گندا سفلی علم جادو ٹونے اکٹھے کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جادو ہے، ان سے دور رہو۔ تو لوگ ان کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے، ہمیں بتائیے کون سا علم کفر ہے جس سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہم اس سے دور رہیں اور اس میں مبتلا نہ ہوں۔ تو فرشتے اس شرط پہ بتاتے کہ دیکھو یہ جادو ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچ کے رہو اور اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ جیسے آج کے دور میں ہم کسی کو بتائیں کہ تعویذ گنڈا کرنا حرام ہے، اس سے بچ کے رہو، تو وہ یہ معلوم ہونے کے بعد تعویذ گنڈا حاصل کرنے لگ جائے۔ تو لوگوں نے اسی طرح سے وہ عملیات سیکھ لیے جن سے دور رہنے کا مشورہ ہاروت ماروت نے اللہ کے حکم سے دیا تھا۔ لوگوں کے اخلاق اتنے خراب تھے کہ وہ جادو ٹونے سے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا کر دوسرے کی بیوی سے خود شادی کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یہ انتہائی گندی حرکتیں تھیں، مگر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کو منع کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، مگر لوگوں نے جھوٹے اسرائیلی قصے گھڑ کر ان پاک فرشتوں کے بارے میں انتہائی گھٹیا کہانیاں گھڑ لیں اور اللہ سے نہ ڈرے۔ یہ انتہائی گھٹیا کہانیاں آج بھی لوگ اصل سمجھ کے سناتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ جتنا قصہ قرآن و تفاسیر میں موجود تھا وہ ہم نے بیان کر دیا، باقی جتنے قصے ہاروت ماروت کے متعلق ہیں وہ سب جھوٹے قصے ہیں۔ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے اور فرشتے اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے ہوں، مگر وہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ان جھوٹے قصوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جادو، شعبدہ، فالگیری، کہانت، پامسٹری، غیب کا علم، یہ سب چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ جو انسان ان میں مبتلا ہو جائے وہ ایک الجھن اور شک و شبے میں ساری زندگی گزارتا ہے اور دل کا اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا اور ایمان بھی کھو دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہے اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔